کی نماز تم نے جان بوجھ کر پڑھی۔ چوتھی نصیحت وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، اور کبھی شراب مت پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ یہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ پانچویں نصیحت وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اور اے معاذ بن جبل تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، تو گناہ سے بچنا، تو پاپ سے بچنا، اس لیے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غصہ اترتا ہے، اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ اس کے بعد چھٹی چیز وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، اور اے معاذ بن جبل کبھی جنگ کے میدان سے مت بھاگنا، وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، اگرچہ لوگ ہلاک ہو رہے ہوں، لوگ مر رہے ہوں، پھر بھی تو جنگ کے میدان سے کبھی پیٹ پھیر کر کے نہ بھاگنا۔ ساتویں نصیحت وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبُتْ، اگر کبھی لوگوں کے اوپر کوئی بہت بڑی بیماری پھیل جائے، کوئی وبا پھیل جائے، کوئی وائرس پھیل جائے اور تم لوگوں کے درمیان موجود ہو تو تم وہاں سے نکلنا نہیں، تم وہیں پر ثابت قدم رہنا۔ آٹھویں نصیحت وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، اپنے گھر والوں پر، اپنے پریوار پر، اپنے بال بچوں پر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے رہنا۔ نویں نصیحت وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اور اپنے گھر والوں کی تربیت میں اگر تم کو لاٹھی اٹھانا پڑے، تم کو چھڑی اٹھانا پڑے تو چھڑی اٹھانے میں بھی تم دریغ مت کرنا، چھڑی استعمال کرنے میں بھی تم اگر مگر مت کرنا۔ اور 10ویں اور آخری نصیحت وَأَخِفُهُمْ فِي اللَّهِ، اور اے معاذ بن جبل اپنے گھر والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا، ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرانا۔ یہ بہت ہی جامع حدیث ہے میرے پیارے ساتھی۔ ان 10 نصیحتوں پر اگر ہم قاعدے سے عمل کر لیں، ہمیں رات بھر تقریر سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ 10 نصیحتیں ہماری زندگی کو تبدیل کر دینے کے لیے کافی۔ حدیث کے راوی معاذ بن جبل ہیں۔ کون ہے معاذ بن جبل؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں حلال و حرام کی سب سے زیادہ جانکاری رکھنے والا اگر کوئی ہے تو معاذ بن جبل ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں 4 لوگوں سے قرآن کا علم حاصل کرو، ان 4 لوگوں میں ایک نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی۔ اور اے میرے نوجوانوں، جس عمر میں آپ بیٹھ کر کے موبائل پر فری فائر اور PUBG گیم کھیلا کرتے ہیں، جس عمر میں آپ بیٹھ کر کے موبائل پر لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہیں، جس عمر میں آپ بیٹھ کر کے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس عمر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی پر ایمان لا کر کے بدر کی لڑائی میں، جنگ بدر میں شامل ہو چکے تھے۔ جب یہ ایمان لائے تھے 17 سال تھے، داڑھی کا ایک بال بھی ان کو نہیں نکلا تھا، اور بدر کی لڑائی میں شامل ہوئے تو 19 سال کی عمر تھی، اور بہت کم عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، 38 سال میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا واللہ انی لأحبک، اے معاذ بن جبل اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ لوگوں، یہ کتنے بڑے قسمت کی بات ہے، یہ کتنے نصیب کی بات ہے، اللہ کے پیارے نبی کسی سے کہہ دے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اے معاذ بن جبل ہر فرض نماز کے بعد میں ایک دعا سکھاتا ہوں، اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد تم ضرور پڑھنا۔ وہ لوگوں، اگر یہ دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو یاد کر لینا، یہ دعا اللہ کے پیارے نبی نے معاذ بن جبل کو سکھائی تھی، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرو۔ کون سی دعائیں؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر کروں اور اچھے طریقے سے میں تیری عبادت کروں۔
بہت محبت کرتے تھے معاذ بن جبل اللہ کے پیارے رسول۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ان کو یمن کا گورنر بنایا اور یمن کا گورنر بنا کر کے ان کو بھیجنے لگے۔ حضرت معاذ بن جبل اونٹنی کے اوپر سوار تھے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے، اونٹنی کی لگام آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ پیدل چل رہے تھے، معاذ بن جبل اونٹ کے اوپر تھے اور اللہ کے پیارے نبی ان کو ڈائریکشن دے رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے کہ تم یمن جا رہے، تم کو یہ کرنا ہے، تم کو یہ کرنا ہے، تم کو یہ نہیں کرنا ہے، بہت ساری باتیں آپ بتا رہے تھے۔ انہی باتوں کے دوران اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا، اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم مدینے میں آؤ، تمہاری ملاقات تمہارے نبی سے نہ ہو پائے، ہو سکتا ہے تم آئندہ مدینے میں آؤ اور اللہ کے پیارے نبی سے تمہاری ملاقات نہ ہو اور تمہارا گزر اللہ کے پیارے نبی کی قبر کے پاس سے ہو۔ اتنا سننا تھا، معاذ بن جبل زار و قطار رونے لگے، اے اللہ کے نبی، کیا وہ دن بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا جب آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے، جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے؟ رونے لگے معاذ بن جبل۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ رہیں گے جو متقی ہوں گے، وہ کوئی بھی ہوں گے، کسی بھی دور کے ہوں گے، جو متقی لوگ ہوں گے وہ مجھ سے قریب ہوں گے۔ اے معاذ بن جبل، تم اپنا دل نہ چھوٹا کرو، اگر اپنے نبی کا ساتھ چاہتے ہو، اپنے نبی کی غربت چاہتے ہو تو تم بھی تقوی والے بن جانا، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے تقوی والے ہوں گے۔ یہ معاذ بن جبل جو اس حدیث کے راوی کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے مجھ کو 10 باتوں کی وصیت۔ سب سے پہلی بات آپ نے کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ، اے معاذ بن جبل، تو اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا۔ اسلام کی نظر میں سب سے بڑا پاپ شرک کرنا ہے۔ ایک انسان اگر دنیا سے شرک کر کے گیا ہے، اللہ کا حق کسی اور کو دے کر کے گیا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکا کر کے گیا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا کر کے گیا ہے، کسی اور کو بگڑی بنانے والا مانتا ہے، کسی اور کو اولاد دینے والا مانتا ہے، کسی اور کو شفا دینے والا مانتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، یہ شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کے نہیں معاف ہوگا میرے ساتھ۔ اگر انسان توبہ نہیں کرے گا اور شرک کی حالت میں مر جائے گا، اللہ تعالیٰ کیا اس کے لیے جنت حرام ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی بھی قیامت کے دن کسی شرک کرنے والے کی سفارش نہیں کریں گے، کسی شرک کرنے والے کی شفاعت نہیں کریں گے، اللہ کے نبی بھی توحید والوں کی شفاعت کریں گے۔ اے اللہ، اگر کبھی ایسا دور آ جائے کہ ہمیں شرک کرنے پر مجبور کیا جائے، ہماری جان خطرے میں پڑ جائے، نبی نے فرمایا اگر جان خطرے میں پڑ جائے جان دے دینا، مگر توحید سے سمجھوتا نہ کرنا، ایمان سے سمجھوتا نہ کرنا۔ لا تشرک باللہ شیئا، تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، تو جل کر خاک ہو جانا، مگر اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک مت کرنا۔ آج کا مسلمان جانتا ہی نہیں کہ توحید کس کو کہتے ہیں، شرک کس چیز کو آج کا مسلمان حاجت روا سمجھ رہا ہے، مشکل کشا سمجھ رہا ہے، کہاں کہاں اپنا سر جھکا رہا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے نقشہ کھینچا تھا، اور آج بھی لگتا ہے کہ بالکل آج کے حالات کو دیکھ کے نقشہ کھینچا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں،
پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی تو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا میں شرک پروف ہو گیا، میں شرک نہیں کر سکتا۔ نہیں میرے ساتھ، جو کام ایک غیر مسلم کرتا ہے پتھر کی مورت کے ساتھ، پیڑ کے ساتھ، کسی جانور کے ساتھ، وہ کام اگر کسی ہم زندہ ولی کے ساتھ، کسی پیر کے ساتھ، یا کسی کے انتقال کے بعد کسی کی قبر میں جا کے وہ کام کرتے ہیں، تو وہ کام جگہ بدل جانے سے اور چیز بدل جانے سے کام نہیں بدل جائے گا، شرک شرک ہی رہے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو میرے ساتھ، اسلام میں جو کلمہ ہے وہ کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے آپ کو یہ مان لینا کافی نہیں ہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے، آپ کو غیر اللہ کا انکار کرنا ضروری ہے۔ جب تک آپ اس بات کا اقرار نہ کریں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی غوث اعظم نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، تب تک آپ کی توحید مکمل نہیں ہو سکتی۔